پاک سماعت فرمائے۔ اور پھر دو چار باتیں میلاد یعنی کہ صحب میلاد کے صدقے نماز ملی ہے۔ حضور جو گئے معراج پہ پھر واپس آئے، نمازیں لے کے آئے، تو پھر صحب میلاد کا بھی ذکر ہوگا چونکہ میلاد کے دن ہے۔ اب پہلے نماز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت پہ نمازیں 50 فرض تھیں، لیکن اگر کوئی 5 پڑھ لے تو اللہ ثواب 50 سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر وہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کی، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انصاری صحابی تھے، ان کی کچھ مجبوری تھی، وہ آنکھوں سے نبینا تھے، تو مسجد نبوی رات کی جو نمازیں تھیں ان کے لیے آنے جانے میں دقت ہوتی، اور بالخصوص جب بارشیں آ جاتی سامنے جو ہے وہ تالاب بھر جاتا، تو اب ان کے لیے مشکل تھی۔ ضعیف العمر صحابی تھے، انہوں نے ایک دن جا کے حضور سے عرض کیا کہ حضور اگر میں گھر نمازیں پڑھ لوں تو اس میں قباحت تو کوئی نہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا قباحت کوئی نہیں۔ پھر عرض کیا کہ چلیں حضور میرے گھر آپ تشریف لائیں اور مجھے کوئی جگہ آپ مقرر فرما دیں۔ اب سنیں جملہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر حضور تشریف فرما ہوئے، اپنے انصاری صحابی کے گھر پہنچے تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بتا کس جگہ پہ نماز ہم نے ادا کرنی۔ انہوں نے جگہ کوئی عرض کی تو حضور نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد گھر کے اندر کچھ انہوں نے پکا رکھا تھا حضور کی خاطر، کی تواضع کی خاطر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، سرکار نے تناول فرمایا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، نوینہ صحابی تھا، عذر پیش کر دیتا، کہہ دیتا کہ حضور میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، مسجد نبوی تک نہیں آ سکتا۔ اس وقت تک اہتمام کیا جاتا تھا، مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھی جاتی تھی، گھر کے اندر نمازیں کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کا سفر کر کے آتے مسجد نبوی کے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعری قبیلے سے ہیں، دور کا سفر کر کے آتے، یعنی کہ اشعری قبیلہ مدینہ شریف کی آبادی سے ہٹ کے تھا، تو دور کا سفر کر کے آتے، مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز ادا کرتے۔ آپ خود سوچیں، دھمی کی نماز پڑھنے کے لیے بندے کو کتنا پہلے اٹھنا پڑتا ہے، اور بندے نے جا کے کہیں دور ادا کرنی ہو تو پھر ظاہر ہے اس اہتمام کے ساتھ بندہ سوتا ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ بندہ پھر اٹھتا ہے۔ تو یہ اہتمام کیا جاتا کہ سرکار کے پیچھے ہم نمازیں ادا کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حسن کی خیرات بھی حاصل کریں، اور باجماعت نماز پڑھنے کا جو لطف ہے وہ بھی حاصل کریں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ایک حدیث یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی، سرکار نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کی، سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کی۔ آپ جانتے ہیں والضحیٰ سے مراد کیا ہے اور واللیل اذا سجا سے مراد کیا ہے، تو اشارہ سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ والضحیٰ کی حضور نے تلاوت کی، اور کہتے ہیں کہ اس دن کوئی ایسی کیفیت بنی، قرآن بھی سنتے تھے، صحب قرآن کو بھی دیکھتے تھے کہ حسن اپنے حسن کو خود بیان کر رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو حضور کے پیچھے نمازیں وہ ادا کرتے۔ تو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں جو جملہ عرض کر رہا تھا، یہ نبینہ صحابی تھے یا ضعیف صحابی تھے، تو نمازیں کسی حالت پہ بھی نماز کی چھوٹ نہیں۔ بندہ بزرگ ہے پھر بھی نماز کی رعایت نہیں رکھے، بندہ نحیف ہے، بندہ کمزور ہے، بندہ بیمار ہے، عاجز ہے، نماز کی معافی کوئی نہیں۔ اور جو مسائل ہیں نماز سے متعلقہ کہ نماز کی صورت جو ہے وہ منقطع ہے، معاف، وہ اس شرط پہ بندہ اگر آئے، خدا نخواستہ طبیعت اتنی ناساز ہو کہ 2 دن یا کم و بیش 2 دن سے زیادہ اگر بندہ بے ہوش رہے اور اپنی حالت میں نہ رہے تو پھر نماز کی معافی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ اپنی جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرے دوبارہ۔ تو آئیں جملہ سماعت فرمائیں، ایک بزرگ صحابی رسول اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر آئیں، سرکار گئے۔ یہاں سے ایک بات میں عرض کر کے پھر جو ہے وہ اپنے موضوع کو تھوڑا آگے لے کے جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض جو کیا گیا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، کیوں عرض کیا گیا؟ نماز ہی ادا کرنی تھی تو حضور سے اجازت لے لیتے، سرکار اجازت دے دیتے۔ مسجدوں و طہورا، جب یہ ساری زمین ہے پاک تو پھر اجازت کس لیے؟ تو اس لیے مانگی جا رہی ہے، وہ وہاں پہ سجدہ کرنا چاہتے تھے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں،
بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں امت دیکھ لیں، یہ ہے حضور کی بارگاہ کے اصحاب، یہ ہے حضور کے اصحاب کا ادب بارگاہ نبوت میں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم لگی ہیں، جہاں حضور کی پیشانی